آپ تشریف فرما تھے مسجد میں، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا، تو ایک انصاری صحابی اندر داخل ہوئے، 50-60 سال کی عمر۔ اگلے دن اسی وقت آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے۔ اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی۔ 3 دن ایک ہی آدمی کو جنت کی بشارت ملی۔ اس محفل میں جیسے آپ بیٹھے ہیں، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہ 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی تھے۔ ساری رات نفل، سارا دن روزہ، سارے سال کا روزہ، اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن، یہ ان کا کام تھا۔ اتنی عبادت کی، اتنا عبادت کا ان کا شوق اور رغبت۔ شادی والی رات کمرے میں داخل ہوئے، بیوی دلہن بن کے بیٹھے اور مصلی بچھا کے نفلوں کو شروع ہو گئے، فجر تک نفل پڑھتے رہے، بیوی کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ ان کا ذوق تھا۔ اللہ کے نبی نے پابند کیا، ایک دن روزہ رکھو گے، ایک دن چھوڑو گے، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرو گے، ورنہ دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، سارا سال روزے رکھتے تھے، ساری رات جاگتے تھے۔ اللہ نے طاقت ایسی دی تھی۔ ان کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے، 24 گھنٹے تو میں سارے پورے کر دے، بالکل 25 گھنٹے یا 26 گھنٹے، تو میں دیکھوں گا یہ کیا عمل کرتا ہے جو اس کو اتنی بڑی جنت کی بشارت ملی۔ تو ان کے پاس چلے گئے، کہا چچا جان آپ کے پاس کچھ دن رہ لوں، اجازت ہے؟ والد صاحب کا کچھ موڈ خراب ہے تو میں 2-3 دن آپ کا گزار لوں؟ کہا ہاں پتر آ جاؤ۔ اب عشاء کے بعد جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سوراخ کر کے لیٹ گئے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا کرتے ہیں بزرگ یہ۔ اب ان کا خیال تھا میں تو ساری رات نفل پڑھتا ہوں، یہ شاید ساری رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتے ہوں گے، یا ساری رات ایک ہی رکوع میں گزار دیتے ہوں گے، یا ساری رات روتے روتے گزار دیتے ہوں گے۔ وہ بزرگ آئے، انہوں نے سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور او گئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے۔ وہ تو پریشان ہو گئے، ایک ہی بڑی اس زمانے تک منافق تہجد نہ ہی چھڑ دا تے اے جنتی بندہ ساری رات ستا رہ گیا، ایک ہی چکر۔ ان کا شاید کل کوئی دکھائیں گے کارنامہ، ایک رات اور کا گزاروں گا۔ اگلی رات بھی ویسے ہی چادر یوں کر کے لیٹے اور وہ بھی اسی طرح سر رکھ کر او گئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب وہ اور پریشانی بڑھ گئی، اچھا جب ایک رات اور دیکھتا ہوں۔ اگلی رات بھی وہی ہوا، وہ آئے اور سوئے اور فجر پہ اٹھے۔ تو پھر وہ رہ نہیں سکے، کہنے لگے چاچا جان میرے نبی کی بات تو سچی ہے، پر تیرا مینو کم سمجھ نہیں ہے، بے تینوں جنت لب کتوں گئی ہے تو جنتی پکی گل، پر کیڑی گلوں جنتی بنا ہے، یہ میرے کھانے نہیں فٹ ہوندی پئی گل۔ ساری رات چاچا آپ سوتے ہو، 2 نفل بھی نہیں پڑھتے ہو۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا یہ وہ دور تھا منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تو نماز۔ کہنے کہ بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہ تو ہے کہ یہ جنتی ہیں، پر کس وجہ سے ہے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بے یقینی میں واپس مڑے، دروازے تک پہنچے، ان کا بیٹا آتے نہ ہوں اصل گل دسا، اور یار تو یہاں ہاتھ رکھا تھا، یہ جو دل ہے نا اس میں دنیا کے کسی انسان کے لیے میرے دل میں نفرت کوئی نہیں، میرے اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت کوئی نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، شہرت دے، جو دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے اب جواب کیسے دیا؟ کہنے لگے ہذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہذا ہوا، ہاں یہی ہے، یہی ہے۔